بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق ایک تمنا، رائٹر مومنہ شاہ۔ وہ لوگ صبح کا اجالا لگنے سے پہلے ہی ترکی پہنچ گئے تھے۔ استنبول میں لینڈ کرنے کے بجائے وہ لوگ کپیڈوکیا گئے تھے۔ ان کا وہاں گھوم کر پھر استنبول جانے کا ارادہ تھا۔ نازنین کا تھکن سے برا حال تھا۔ وہ ہوٹل روم میں آتے ہی اوندھے منہ بستر پہ گری تھی۔ تھکن سے برا حال تو مصطفیٰ کی بھی تھا، وہ بھی اوندھے منہ پڑا تھا۔ خیر ابھی اس وقت تو انہیں کہیں جانا نہیں تھا، بس فریش ہو کر آرام کرنا تھا اور اگلے دن سے ترکی کو ایکسپلور کرنا تھا۔ مصطفیٰ جاؤ تم فریش ہو جاؤ، پھر میں بھی فریش ہو جاؤں گی، بس پھر لمبی تان کر سو جائیں گی۔ نازنین نے مصطفیٰ کا کندھا ہلا کر اسے فریش ہونے کو کہا۔ نہیں، پہلے تم فریش ہو جاؤ، پھر میں فریش ہو جاؤں گا، ابھی میری بالکل ہمت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے سستی سے کہا اور ساتھ ہی جمائی لیتا آنکھیں موند گیا۔ اسے جمائی لیتا دیکھ نازنین کو بھی جمائی، وہ بھی جمائی لے کر سستی سے آنکھیں موند گئی۔ سفر کی تھکان کے باعث وہ دونوں اوندھے منہ پڑے دنیا و مافیا سے بیگانہ پڑے تھے۔ وہ دونوں سوئے تو بس سوتے ہی رہ گئے۔ نئے دن کا سورج سر پر آن کھڑا تھا۔ ادھر شعلہ اور عالم کو ملازمہ نے ان کا ہدیہ خط دیا۔ شعلہ کو جب پتہ چلا تو وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھ رہی اور عالم کو تو حیرت سے برا حال تھا۔ یہ ان دونوں نے تماشا کیا لگا رہا؟ ابھی کل تک جنگلیوں تو لڑ رہے تھے اور آج دونوں ایسے بغیر بتائے ترکی ویکیشن پہ چلے گئے۔ عالم نے کندھے چٹک کر حیرت کا اظہار کیا۔ کتنا عجیب دور ہے نا، کوئی کسی کا نہیں۔ شعلہ نے پھیکے لہجے میں کہا، کیوں کیا ہوا؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میر عالم کو اس کے انداز و اطوار کچھ عجیب لگے۔ کچھ نہیں، دو لفظی جواب دیا گیا۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے بیٹھے تھے۔ عارض کو ملازمہ لے کر بیٹھی تھی گود میں۔ شعلہ ایک نظر عارض پہ ڈال کر اسے بھی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ اگر عارض تھوڑا سا بڑا ہوتا تو ہم بھی ویکیشن پہ چلتے، میر نے اس کے بگڑے تیور دیکھ کر کہا۔ ایکسکیوز می، شعلہ نے اسے آنکھیں دیں جیسے کہہ رہی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم نے اس کے انداز پہ بامشکل اپنی امڑتی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ عالم نے انجان بنتے پوچھا۔ صرف غلط نہیں، بہت غلط کہا ہے۔ وہ اسے گھور کر گویا ہوئی۔ پر میری بات میں غلط تھا کیا؟ میر عالم نے اسے تپانے کو مزید بات بڑھانا چاہی۔ بات میں غلط کیا تھا یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہ تمہاری بات میں صحیح کیا تھا۔ وہ اپنے بال پیچھے جھٹا کر گویا ہوئی۔ میری بات اتنی بھی غلط نہیں تھی۔ کیا فیملی کے ساتھ لوگ ویکیشن پہ نہیں جاتے؟ عالم نے اسے بظاہر دیکھ کر پوچھا۔ جاتے ہیں، پر اپنی فیملی کے ساتھ، اور میں تمہاری فیملی نہیں ہوں۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی تھی۔ اچھا تم میری فیملی نہیں تو پھر فیملی کون ہے؟ میر عالم نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ مجھے نہیں پتا کون ہے تمہاری فیملی، پر کم از کم میں تمہاری فیملی کا حصہ نہیں ہوں عالم، وہ سنجیدگی سے کہتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کروا گئی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم میری فیملی نہیں ہو؟ عالم نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ جانتے ہو فیملی کیا ہوتی ہے؟ فیملی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے چند افراد ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں، ایک دوسرے کی ہر مشکل میں کسی ڈھال کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جیسے ایک فیملی ایک دوسرے کی خوشی پہ پورا حق رکھتی ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کی تکالیف کو بھی اپنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ پر ہمارا تعلق اس سب سے بہت الگ ہے، بہت مختلف ہے۔ اور سانس سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عالم اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، اس کو زندگی کی طرف لانا بہت مشکل تھا۔ اس بات کا تو میر عالم کو اچھے سے اندازہ تھا۔ شعلہ عارض کو لے کر لاؤنج میں صوفے پہ جا کر بیٹھی تھی۔ تم جو بھی کہو، پر اب ہماری خوشی اور غم دونوں ایک ہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا اور صوفے پہ رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا۔ غلط فہمیوں کا علاج پھر بھی مل ہی جاتا ہے، پر خشک فہمی کیسے ختم ہو؟ اس نے ایک ادا سے کہا۔ ہم بالکل، میں تمہاری بات سے 100% متفق ہوں۔ کوٹ کا سامنے والا بٹن بند کرتا وہ دل کشی سے مسکرایا تھا اور اس کے قریب آ کر جھک کر پہلے عارض کو پیار کیا اور پھر اس کے ماتھے پہ عقیدت سے بوسہ دیتا پیچھے ہوا تھا۔ شعلہ اس کے لمس پہ ہمیشہ اپنی دھڑکنیں ہی گنتی رہ گئی تھی۔ اس کی قربت، اس کا لمس شعلہ کے گرد ایک جادو سا کر جاتا تھا اور وہ اس کے لمس کے جادو میں جکڑی یک ٹوک اسے دیکھتے رہ جاتی۔ وہ اسے اپنی جگہ منجمد ہوتا دیکھ مسکرایا تھا۔ اللہ حافظ، سنجیدگی سے کہتا وہ نکل گیا تھا اور شعلہ اس کی خوشبو اب بھی اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر کہیں 2 بجے کے قریب وہ لوگ جاگے تھے۔ دونوں فریش ہو کر ہوٹل سے باہر ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں آ کر لنچ کرنے بیٹھے تھے۔ نازنین نے پیروں کو چھوتی ہلکے نیلے مگر
چھوٹے پھولوں والی فراق پہنی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا تھا اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے وائٹ ٹی شرٹ اور جینز پہنی تھی۔ ریسٹورانٹ کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، خوبصورت سی سفید کرسیاں اور ان کرسیوں کے بیچ گول ٹیبل دھرا تھا۔ نازنین موبائل ہاتھ میں پکڑے ارد گرد کے مناظر کیپچر کر رہی تھی۔ مصطفیٰ ریلیکس سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیا گھر تو چھوڑ کر نہیں چلی گئی ہوگی؟ مصطفیٰ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں نہیں، وہ موبائل بند ٹیبل پر رکھ کر گویا ہے، ناراض تو ہو گئی ہوگی مجھ سے بیا، وہ اداسی سے گویا۔ ہاں ہوئی ہوں گی، پر میرے خیال سے یہ ویکیشن ہم سے زیادہ اب دونوں کو سپیس دے گا، یہ ویکیشن ہم سے زیادہ ان کے لیے ضروری تھا۔ نازنہ نے پاؤں بنا کر مصطفیٰ کو تکا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مصطفیٰ اس سے کیوٹ شکلیں بناتا دیکھ مسکرایا تھا۔ اوکے کھائیں گے کیا؟ وہ ٹھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ ٹیکا کر مستفسر ہوئی۔ کرتے ہیں کچھ اچھا سا آرڈر۔ مصطفیٰ نے مینو کارڈ کھولا۔ ویٹر کو مصطفیٰ نے بلایا تو وہ وہاں آیا تھا۔ ویٹر ایک نوعمر ترکش لڑکا تھا، دبلا پتلا، لمبا قد، گوری اور سرخ رنگت۔ اس علاقے کی اسپیشل ڈش کیا ہے؟ مصطفیٰ نے انگریزی میں پوچھا تھا۔ سر پوٹری کباب، ویٹر نے مسکرا کر بتایا۔ اوکے، اور یہ پوٹری کباب ہوتا کیسا ہے؟ مصطفیٰ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ سر پوٹری کباب مڈ کے گلاس میں بنتا ہے اور اس کے اندر دمبا کا گوشت اور پھر بکرے اور چکن کا بھی آپ کو مل جائے گا، جس میں کچھ سبزیاں بھی ڈیپ لیتی ہیں جیسے پیاز، ٹماٹر وغیرہ۔ اس نے ڈش کو ڈسکرائب کیا۔ اوکے پھر ایسا کرو، پوٹری کباب ہی لے آؤ۔ مصطفیٰ نے اسے آرڈر دیا۔ ویٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ مصطفیٰ نازنین کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو باقی باتوں کی فکر چھوڑ کر ہم دونوں اپنی ویکیشن پر فوکس کریں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا شرارت سے گویا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہمیں اپنی ویکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر چہک کر گویا ہوئی۔ ہاں نا، اب تم دیکھنا، ہم جب تک اس ویکیشن سے واپس لوٹے گا نا تو میری کوشش یہ ہوگی ہم 2 سے 3 ہو جائیں۔ مصطفیٰ نے معنی خیزی سے کہا۔ ہیں، ہم 2 لوگ آئے تو ہم 2 سے 3 کیسے ہوں گے؟ وہ اس کی بات پہ پہنچ گئی تھی۔ اس بات کی ٹینشن تم مت لو ڈارلنگ، مصطفیٰ نے آنکھ مار کر کہا۔ ہمیں بالکل شرم نہیں آتی مصطفیٰ؟ وہ اس کی بات سمجھتی حیا سے سرخ پڑتا چہرہ جھکا کر ایک ایک لفظ چبا کر گویا ہوئی۔ نہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے، لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ فیملی بڑھانے کے لیے نا۔ مصطفیٰ نے اسے چاہت سے دیکھا۔ اچھا، بس اب اس سب کے بارے میں بات کرنا بند کرو۔ وہ پزل ہو رہی تھی۔ یار ایک تو تم نا اچھے خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیتی ہو۔ مصطفیٰ نے خفا ہونے کی ادارے کی۔ بس اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے موڈ خراب کرتا دیکھ ڈانٹ گئی تھی۔ وہ منہ کے زاویے درست کرنے کے بجائے مزید بگاڑ گیا تھا۔ حیدر آپ اسے سنبھالیں، میں کھانا بنا لوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایرا کو حیدر کی گود میں ڈالتی خود کچھ کی جانب بھاگی تھی۔ حیدر اس کی جلد بازی پہ سر نفے میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ میں تمہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں ساوری، گھر کے کام ملازموں سے کروا لیا کرو، اور تم بس اپنا اور ایرا کا خیال رکھا کرو یار۔ وہ ذرا اونچی آواز میں گویا ہوا۔ تو کیا ہو گیا حیدر، اب یہ تو رونا دھونا کبھی بند نہیں کرتی، تو اس کا مطلب کیا ہے میں اپنی باقی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لوں؟ اس کی مصروفیت سی آواز باہر برآمد تک آئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، حیدر نے سر نفی میں ہلا کر کہا۔ آپ کو تو پتہ ہے امی کو ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا بالکل پسند نہیں، اور آپ ہیں کہ وہ بیچاری ویسے بھی کتنی سیکریفائز کر چکی ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب ان کو ہماری وجہ سے پرابلم ہو۔ وہ سالن میں چمچ چلاتی گویا ہوئی۔ اوکے چلو پھر جلدی بناؤ، کھانا بھوک تو مجھے بھی بہت زور کی اور شدید کی لگی ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ بس ابھی بننے ہی والا ہے۔ وہ گندے ہوئے برتن بھی ساتھ ساتھ دھونے لگی۔ تم برتن چھوڑو، وہ میں دھو لیتا ہوں، تم ایرا کو لو۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس کچن میں آیا تھا۔ ارے نہیں، آپ کیوں دھوئیں گے برتن؟ میں کس لیے ہوں، وہ میں دھو لوں گی نا۔ وہ برا منا گیا۔ کیا ٹپیکل حرکتیں کر رہی ہو، میں برتن یا تم کیا فرق پڑتا ہے؟ حیدر نے اسے گھور کر کہا۔ میں نہیں چاہتی آپ مجھ سے کبھی تنگ ہیں۔ میری حیثیت کیا تھی آپ کی زندگی میں، اور آپ نے مجھے کیا مقام دی، یہ تو میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ ساوری نے ہونٹوں پہ پیاری سی مسکراہٹ سے جا کر کہا۔ میں تم سے کیوں تنگ ہوگا بھلا، اور میں نے تمہیں کوئی مقام دیا؟ تمہارا اپنا ایک مقام تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تم انمول تھی، تم انمول ہو، اور تم ہمیشہ انمول رہو گی۔
حیدر نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا۔ ساوری کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھیں۔ آپ بہت اچھے حیدر، مجھ سے ہی آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ وہ نم کپ پتے لہجہ میں گوئے، تمہیں پتہ ہے اچھا مرد بھی تب تک ہی اچھا ہوتا ہے جب تک اس کی زندگی میں موجود اس کی محرم عورت اچھی ہو، پر جس دن وہ عورت اپنا مقام خود بلا دے اور اسے شوہر بچوں سے زیادہ باقی دنیا پیاری ہو جائے تو میرے جیسے مرد بھی ایسی عورتوں سے بیزار آنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے ایک پل کو رکا تھا۔ تم جانتی ہو تم میں خاص کیا ہے؟ حیدر نے اس سے پوچھا۔ کیا؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکے۔ تم میں خاص یہ ہے کہ تم دوسروں کو خاص سمجھتی ہو۔ تمہاری خاصیت یہ ہے کہ تم صرف چہرہ کی خوبصورتی کو نہیں مانتی، تم دل کی خوبصورتی کی بھی کہہ لو۔ ہر پل اپنے بہر سے زیادہ تم اپنے من سنوارنے کی کوشش میں لگی رہتی ہو۔ تم بہت خاص ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ میں لاجواب ہوں، آپ نے میری اس قدر تعریف کر کے مجھے لاجواب کر دیا ہے۔ وہ نم آنکھ کے لیے مسکرائی تھی۔ حیدر دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ حیدر اس کی پیٹھ سے لگتا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔